کل آپ کی پارٹی کی رہنما مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے موجودہ حکومت کی جو بھارت کے ساتھ مبینہ طور پہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس پہ بڑی تنقید کیا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ بھارت کے ساتھ جو بیک ڈور چینل پر جو رابطے ہیں، یہ رابطے جو ہیں موجودہ حکومت کے دور میں یہ ان رابطوں کا تسلسل ہے جو بطور وزیر اعظم آپ کے دور میں شروع ہوئے تھے؟ دیکھیں، یہ معاملات جو ہیں یہ ہم نے اوتھ اٹھایا ہوتا ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ یہ اگر کسی نے پوچھنا ہے تو یہ ان کیمرہ سیشن میں اسمبلی میں پوچھ لیں یا کسی اور فورم پر ان کیمرہ پوچھ لیں، یہ ٹاک شو کی زینت نہیں بن سکتا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیک ڈور چینل جو ہوتے ہیں وہ موڈیلٹی ہوتی ہے، وہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کا۔ بیک ڈور چینل سے پالیسی نہیں بن سکتی، بیک ڈور چینل سے ہم اپنے سٹانس سے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے میجرز ہوتے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے یہ چینلز رہے ہیں مختلف قسم کے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، یہ ہمیشہ رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، لیکن یہ چینلز کبھی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ فیصلہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کیا ہوں گے، کشمیر کا معاملہ کیسے سیٹل ہوگا، یہ صرف ہمارے ملک کا پارلیمان کر سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خبریں جو ہیں وہ فورن میڈیا سے اور بلومبرگ سے نہیں ملنی چاہیے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ یہ پارلیمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کی پالیسی کیا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے بڑا ہی ایک ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا دے دیں، نہیں دینا تو آپ کی مرضی ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے 2017 میں تو جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت بھی آرمی چیف تھے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی طرف سے انٹیلیجنس چینل کے ذریعے پاکستان سے رابطہ کیا گیا اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہمیں بات چیت کرنی چاہیے؟ تو آپ نے منظوری دی اور آپ نے کہا ہاں آپ بات چیت شروع کر دیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، میں اس سوال کا جواب میرے پاس ہے، لیکن جو میں نے حلف آئین کے تحت بطور وزیر اعظم اٹھایا ہے اس کا جواب مجھے پبلکلی دینے کا وہ اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا ہے، پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمان کو کرنا چاہیے، تو کیا جب آپ نے منظوری دی تو آپ نے پارلیمان سے پوچھا تھا کہ بالکل آپ جی انڈیا کے ساتھ بیک چینل رابطے شروع کر دیں؟ آپ نے تو پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا تھا۔ نہیں، بیک چینل رابطے کے لیے پارلیمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جی، یہ میں نے کہا نا، یہ موڈیلٹیز ہیں، یہ طریقہ کار ہے، وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے۔ جب آپ اس رابطے کے بعد کوئی پالیسی چینج کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو پارلیمان کے پاس لانی پڑتی ہے اور اس کو پورا بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ معاملہ ہے۔ کیونکہ کشمیر کا اور بھارت سے تعلقات کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ اس ملک کا ایک معاملہ ہے جو ہمیشہ غیر متنازع رہا ہے، آج وہ متنازع بنتا جا رہا ہے بدقسمتی سے۔ تو اگر آپ پارلیمان کو اعتماد میں لیں گے تو یہ معاملہ بھی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آ کر وہاں بیان کر دیں کہ ہم نے بیک چینل رابطے کیے، اس کی اجازت شاہد عباسی نے دے دی تھی، تو آج ہم نے اس بیک چینل رابطے سے یہ حاصل کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ آگے بیان کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک طرح سے تصدیق کر دی ہے کہ آپ کے دور میں بھارت کے ساتھ بیک چینل رابطے شروع ہوئے تھے اور وہ رابطے ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن اب پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ نہیں، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے۔ بیک چینل رابطے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ موجود رہے ہیں، ماضی میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، لیکن یہ بیک چینل رابطے فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، نہ ان کا یہ اختیار ہے۔ فیصلہ پالیسی کا صرف حکومت کر سکتی ہے اور پارلیمان کی مرضی سے کر سکتی ہے۔ اب آخر میں اور خاص طور پر ہندوستان کا معاملہ اور کشمیر کا معاملہ صرف اور صرف پارلیمان کا ڈومین ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آخر میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پہ بھارت کے ساتھ جو بھی پالیسی بنانی ہے اس پر پارلیمنٹ میں آ کے بات شروع کرتی ہے، تو کیا پارلیمنٹ میں آپ ایسا ماحول بنائیں گے کہ اس ایشو پر حکومت اور اپوزیشن ڈیبیٹ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کریں، ایک دوسرے کا گریبان نہ پھاڑیں؟ اگر حقائق رکھے جاتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہوتی، حقائق سارے رکھے جاتے ہیں،
پاکستان کو کیا حاصل ہوگا اور پاکستان کو کیا دینا پڑے گا، یہ تمام معاملات وہاں پر رکھے جاتے ہیں اور بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. باقی سب باتیں چھوڑ دیں. حقائق کے بعد ایک آبجیکٹیو ڈیبیٹ، بے شک وہ ان کیمرہ ہو، وہ اجازت ملے گی تو کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوتی. پارلیمنٹ میں ہاتھا پائی اس وقت ہوتی ہے جب پارلیمنٹ کو مفلوج کرنے کے لیے اپوزیشن کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عبادی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین یہاں پہ ایک اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے اکاؤنٹیبلٹی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.